بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک بدکار عورت سے منہ کالا کر کے غسل کرنے کے لیے نہر میں داخل ہوا تو نہر سے صدائیں آنے لگیں، اے فلاں، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے عہد نہ کیا تھا کہ اب کبھی یہ گناہ نہ کروں گا؟ نہر کی صدائیں سن کر خوف زدہ ہو کر پانی سے باہر نکل آیا اور یہ کہتا ہوا وہاں سے بھاگا، اب کبھی بھی اپنے پاک پروردگار کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ پاک کی عبادت میں مشغول تھے۔ یہ بھی ان کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد وہاں قحط پڑا تو 13 افراد پر مشتمل نیک لوگوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں پہاڑ سے نیچے اترا اور آبادی کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزر اسی نہر کی طرف سے ہوا۔ وہ شخص خوف سے کانپ اٹھا اور کہنے لگا، میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہاں میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے۔ مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہیں رک گیا۔ باقی 12 افراد جب نہر پر پہنچے تو نہر سے صدائیں آنا شروع ہو گئیں، اے نیک بندو، تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتا ہے کہ اس نہر پر میرے گناہوں کو جاننے والا موجود ہے، مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی، سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں تکلیف پہنچائے پھر نادم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو تم اس سے صلح نہ کر لو گے؟ تمہارا رفیق بھی اپنے گناہ سے تائب ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی اپنے رب سے صلح ہو چکی ہے، اب میں اس سے راضی ہوں، جاؤ اسے یہاں لے آؤ اور تم سب میرے کنارے اللہ پاک کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے۔ وہیں اس نیک شخص کا انتقال ہوا۔ نہر سے آوازیں آنے لگیں، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے غسل دو اور میرے ہی کنارے دفن کرو تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ساری رات اس کے مزار کے قریب عبادت کرتے اور روتے ہوئے گزاری۔ وقت سحر انہیں نیند نے آ لیا۔ جب جاگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس نیک شخص کے مزار کے اطراف میں سرو کے 12 درخت کھڑے تھے۔ زمین پر سب سے پہلے سرو کے درخت یہیں اگے۔ یہ سب سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے یہ درخت ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کی بجائے ان کے سائے میں ہی رہیں اور یہیں رہ کر اپنے پاک پروردگار کی عبادت کریں۔ چنانچہ وہ لوگ وہیں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کر دیا جاتا، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔